اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ یہ قرآن مجید کا 12واں پارہ ہے اور سورہ ہود کی یہ چند آیتیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام، طوفان اور ان کے بیٹے کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس واقعے کے ذریعے سے یہ پیغام دینے کی قرآن مجید کی اس واقعے کے ذریعے سے پیغام یہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مشرک کافر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک دعوت دی، نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے 3 ایمان لے کر آئے، ان کی ایک بیوی بھی ایمان نہیں لائی، ایک بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، اور قوم میں سے تو چند گنے چنے افراد ایمان لے کر آئے۔ تو نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، جس کا 29ویں پارے کی سورہ نوح میں بڑا صاف صاف تذکرہ ہے، اور جب نبی بد دعا کر دے تو ظاہر سی بات ہے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ نوح، اب آپ پر جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ نے طوفان مانگا ہے، آپ نے عذاب مانگا ہے، ہم عذاب بھیجیں گے، مگر اس سے پہلے ایک کام کرو کہ ایک کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق۔ ان الفاظ سے پتہ یہ چلتا ہے کشتی کتنی بڑی ہو، لمبائی کتنی ہو، چوڑائی کتنی ہو، سب اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوا۔ کشتی بنانے لگے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر جو پاس سے گزرتے مذاق بناتے، کلما مر علیہ ملأ من قومی سخروا منہ، جو آتا وہ مذاق بناتا۔ نوح علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے، تم اب مذاق اڑا لو ہمارا، لیکن کچھ زمانے بعد ہم مذاق اڑائیں گے، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو ذلیل کرنے والا عذاب آنے والا ہے وہ کس پر آئے گا۔ کشتی بناتے رہے، کشتی بن کے تیار بھی ہو گئی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی، اس وقت نوح علیہ السلام کو حکم یہ دیا گیا کہ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر مخلوق کا ایک جوڑا کشتی پر سوار کر لو، کیونکہ وہ طوفان ایسا ہوگا کوئی نہیں بچے گا روئے زمین پر، جتنے ہیں سوار کر لو۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، یعنی بیوی اور بچے جو ایمان لے کر نہیں آئے ہیں ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بڑے کم لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے۔ اب نوح علیہ السلام نے سب کو سوار کر لیا جو ایمان والے تھے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق ہر پرندے کا ایک جوڑا، ہر جانور کا ایک جوڑا، کیونکہ اس کے بعد دنیا دوبارہ سے آباد ہونی تھی۔ اسی بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کی جو نسل چلی تھی وہ طوفان نوح میں ڈوب کر سب مر گئی، سوائے ان کے جو کشتی پر تھے۔ جو کشتی پر تھے انہی سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی۔ اب جب سب چڑھ گئے تو وہاں شہر میں ایک تنور تھا جس میں روٹیاں پکاتے ہیں لگا کر،
وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا، ابلنا۔ تصور کریں جگہ ایسی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے پانی آ سکتا ہے۔ وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ اس کے بعد جب پانی وہ نکلنے لگا تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ، یہ اللہ کے حکم سے چلے گی۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یعنی پانی ایسا آیا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ صاف صاف ذکر ہے کہ ہم نے زمین سے کہا جو جتنا پانی تیرے اندر ہے سب نکال دے، اور آسمان سے کہا کہ ایک دروازہ بھی پانی کا بند نہیں رہنا چاہیے۔ سوچیے آپ کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کتنا خطرناک ہوتا ہے، پانی ہی پانی۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، قرآن کے بیان کے مطابق لہریں کیسی تھی؟ 2008 میں شاید سونامی آیا تھا، تو لوگ آج بھی بتلاتے ہیں کہ کتنے میٹر اور کتنے فیٹ کی وہ لہریں تھیں اور دنیا میں کیا تباہی آئی تھی۔ جس لہر کا ذکر قرآن نے یہاں کیا ہے وہ لہر کتنی بڑی ہوگی، یعنی شاید آج تک دنیا نے ایسی لہر نہ دیکھی ہو پانی کی۔ قرآن کہہ رہا ہے جیسے پہاڑ جتنا اونچا ہوتا ہے اتنی اونچی لہریں، کتنی اونچی لہریں ہوں گی، تو کون بچ سکتا تھا اس میں؟ اب یہ طوفان آ گیا، لہریں پہاڑوں کے برابر ہیں۔ ایک وہ بیٹا جو ایمان لے کر نہیں آیا تھا، اولاد تو اولاد ہوتی ہے، اس پر نظر پڑی نوح علیہ السلام، کہا بیٹا آ جاؤ، اب بھی ایمان لے آؤ، کشتی پر آ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اپنے بیٹے کو پکارا، وہ ایک جگہ پر تھا کہ آ جاؤ۔ اس نے کہا ابا جان ضرورت نہیں ہے، میں ایک پہاڑ پر چلا جاؤں گا۔ حالانکہ غور یہ کریں، یہ کہہ رہا ہے میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ پہاڑ پر کیا جاؤ گے، اس کے برابر تو ہماری لہریں ہی ہیں۔ یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یہ بات سنو، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچنے والا، الا من رحم، سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ یہ بات چیت باپ اور بیٹے کے درمیان چل ہی رہی ہے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، کہ امید کی جو رمق باقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی کہ پانی کی لہر آئی اور بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، سب مر گئے، کوئی نہیں بچا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچے، سام، حام اور یافث، یہ تینوں اس پر سوار تھے۔ انہیں تینوں بیٹوں کے ذریعے سے دنیا کی اگلی نسل چلی۔ اس کے بعد حکم دیا گیا زمین کو، اے زمین یا ارض ابلعی ماءک، اپنے پانی کو چوس لو، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اب بند ہو جاؤ، برسو مت بس، وَغِيظَ الْمَاء، پانی سوکھ گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ کا عذاب ختم ہوا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور کشتی جودی پہاڑ پر اتر گئی، وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یہ کہا گیا کہ ظالم قوم اب دور ہو گئی۔ یہ جو طوفان آیا تھا، قرآن مجید کے اعلان کے مطابق اللہ کا یہ اعلان تھا کہ ہم اس کشتی کو باقی رکھیں گے تاکہ دنیا نصیحت حاصل کرے۔ کچھ زمانے پہلے وہ کشتی اسی حالت میں مل گئی جہاں آذربائیجان اور ترکی کی سرحد ہے، اس سرحد پر پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، مرارات اس پہاڑوں کے سلسلے کا نام ہے، انہی پہاڑوں کی ایک چوٹی کا نام ہے جودی، جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور وہ کشتی اسی حالت میں اس پر آج بھی موجود ہے، اور اتنی بڑی ہے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ آج اور انسانوں نے دریافت بھی کر لی، اس پر تحقیقات بھی ہوئیں، تحقیقات سے ثابت ہوا کہ ہاں یہ کہ آج تک اس طوفان کی نشانیاں وہاں آس پاس اور اس کشتی پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس لیے رکھا کہ تاکہ انسانیت سبق حاصل کرے اس بات سے کہ جب ہمارا عذاب آتا ہے
پھر کوئی نہیں بچتا، چاہے وہ کتنا بڑا مالدار ہو یا اپنی حفاظت کے کتنے بھی سامان کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے اور آپ کے درمیان آئیں ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔